السلام علیکم محترم ناظرین، یہ واقعہ ایک انگریز میجر مسٹر فردون کی یادداشتوں سے اخذ کیا گیا ہے۔ اس نے اس پراسرار سچی کہانی کو اپنی کتاب دی ڈارک سائڈ آف مائی لائف میں تحریر کیا ہے۔ اس کا ترجمہ میں نے پروفیسر اورنگ زیب کی مدد سے کیا تھا، یعنی جس کتاب سے میں یہ پڑھ رہی ہوں وہاں لکھا ہے۔ انگریز میجر مسٹر فردون 1986 میں ایک ادبی کانفرنس میں شرکت کرنے آئے تھے۔ اتفاق سے میں نے ان سے اسلام آباد کے ایک ہوٹل میں ملا تھا۔ موصوف نے اپنی کتاب میں لکھے واقعے کو مزید تفصیل سے یوں بتلایا: یہ 1944 کی بات ہے کہ جنگ عظیم دوم کے دنوں میں ہماری آرمی رجمنٹ لائٹ آرٹلری نمبر 8 کو فوری طور پر فرانس کے جنگی علاقے محاذ ڈوما میں جرمن فوج کی مزاحمت روکنے کے لیے بھیج دیا گیا۔ باقاعدہ کہانی شروع کرنے سے پہلے مندرجہ ذیل باتوں کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ پہلے یہ کہ ڈوما کا محاذ اس وقت مکمل طور پر گھنے جنگلات، ندی نالوں، غیر ہموار پہاڑی نمازمین سے بھرا ہوا تھا، اور یہاں چمگادڑوں، چیونٹیوں، کالی زہریلی بھیڑیوں کی بہت بہتات تھی۔ یہاں کے بارے میں ہمارے رجمنٹ کو یہ بتلایا گیا تھا کہ ڈوما کی دائیں جانب سیگل پوائنٹ کی طرف خونی چمگادڑوں، آدم خور چیونٹیوں کے طویل جھمکٹے، زہریلی بھیڑوں کے طویل چھتے موجود ہیں، لہٰذا ہر ممکن طور پر اس بات کی کوشش کی جائے کہ وہاں سے احتیاط اور ان سے بچ کر گزرنا جائے۔ دوسری جانب ہماری دشمن جرمن کی یونٹ ہم سے 2 میل کے فاصلے پر تھی، اور اس کے پاس ہم سے زیادہ جدید اسلحہ نفری موجود تھی۔ بقول میجر فردون مجھے 70 سپاہیوں کا سب کمانڈر بنا کر راؤنڈ گھنے گہرے جنگل کے علاقے میں لگا دیا گیا۔ یہاں سے ہم دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھتے تھے۔ راؤنڈ کے علاقے میں اتنی زہریلی بھیڑیں اور چیونٹیاں تھیں کہ انہوں نے ہمارا زندہ رہنا دبر کر دیا تھا۔ ان دونوں کے کانٹے سے مجھ سمیت تمام سپاہیوں کے جسم کے مختلف حصے پھول کر گپا ہو گئے تھے۔ میرے بہت سے ساتھیوں کو تیز ترین بخار ہو گیا تھا۔ دوسری جانب جرمن فوج ڈوما کے پورے جنگل کو فتح کرنے کے لیے ہماری پوزیشنوں پر بھاری ہتھیاروں سے اندھا دھند فائرنگ کر رہی تھی۔ اس سے ہم شدید ذہنی دباؤ اور گفت کا شکار تھے۔ ہماری فوج کی میڈیکل یونٹ ہمارے پوسٹ پر میڈیکل سپلائی، دوائیاں، ڈاکٹر اگر پہنچا دیے تھے، لیکن وہ ناکافی تھا۔ ہمارے کرنل کمانڈر جو میڈیکل یونٹ کے انچارج تھے، انہوں نے ہمیں ان زہریلے حشرات کو بھگانے کے لیے ویاسا نامی پاؤڈر دیا ہوا تھا۔ اسے ہم راؤنڈ کے جنگل والے علاقے میں چھڑکتے تھے۔ اس سے وقتی طور پر ہمیں ان کے ڈسنے کاٹنے میں آرام ملتا تھا، لیکن یہ آرام وقتی ہوتا تھا۔ اور روز کے دوران ہمارے 9 سپاہی ان حشرات کے کاٹنے ڈسنے کی وجہ سے مر گئے، جبکہ 10 شدید بخار میں مبتلا تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ان کی ہڈیاں درد کی وجہ سے پھٹے جا رہی ہیں۔ ہمارے کمانڈنٹ کرنل نے دوبارہ تازہ نفری منگوائی تھی۔ میری کور کی 4 سپاہیوں نے کھلم کھلا یہ کہہ کر بغاوت کر دی تھی کہ ہم جرمن فوج کے ہاتھوں یکدم گولی گولہ لگنے سے مرنے کو تیار ہیں، لیکن ہمیں اس زہریلی بھیڑوں چیونٹیوں کے ڈسنے کاٹنے سے یوں دردناک موت نہیں مر سکتے۔ ہماری ہائی کمانڈ نے انہیں بعض دفعہ حوصلہ دیا اور بعض دفعہ ڈرایا۔ ایک روز ہمارے کرنل کمانڈر نے ہم افسران بالا کا خفیہ اجلاس بلایا اور ہمیں کہا کہ یہ علاقہ ڈوما واقعی آدم خور چمگادڑوں، زہریلی چیونٹیوں، بھیڑوں سے بھرا پڑا ہے، اور یہاں آگے بڑھنے سے ہمارے دشمن اور دشمن کی فوجوں کا بہت جانی نقصان ہوگا، لیکن ہم اس علاقے کو دشمن کے لیے فتح فخر کا باعث نہیں بنا سکتے، لہٰذا اس کو کسی نہ کسی طریقے سے اپنے تسلط میں رکھنا ہے اور ان حشرات سے لڑنا ہے۔ مجھے مجاز کرنل نے بتلایا کہ تم اپنے ساتھیوں کو جھوٹی تسلی دو کہ ہم ان زہریلی بھیڑوں چیونٹیوں کے سدباب کے لیے کوئی اچھا اسپرے ڈالیں گے تاکہ مر جائیں۔ اس کام کے لیے ہمارے میڈیکل کور نے ہمیں ایک اعلیٰ قسم کا ایسا اسپرے کیمیکل دیا جس کو چھڑکنے سے انتہائی بھیانک بو پیدا ہوتی تھی، اور یہ حشرات
اس کے اثر سے یا تو مر جاتے تھے یا دور بھاگتے تھے۔ بقول میجر فیلڈون میں نے اپنی کور کے 6 سپاہیوں کو کہا کہ وہ راؤنڈ کے پورے علاقے میں اس کیمیکل کو ڈالیں۔ وہ سپاہی مذکورہ کیمیکل کو ڈالنے جب ان حشرات کے علاقے میں گئے تو ان میں سے صرف ایک زخمی سپاہی سینڈ انتہائی زخمی سوجے ہوئے منہ ماتھے کے ساتھ آیا اور اس نے مرتے ہوئے کہا کہ سر سارے سپاہیوں کو زہریلی چیونٹیاں اپنے ڈھیر کے گھڑے میں گھسیٹ کر لے گئی ہیں جبکہ ہماری جانب سے پھینکے ہوئے زہر کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ میں نے فوری طور پر اپنے کرنل کمانڈر کو اس سانحے کی اطلاع دی۔ کرنل بذات خود وقوع پر آئے۔ انہوں نے ارد گرد کا بغور معائنہ کیا۔ ہم لوگ اپنے مورچوں سے نکل کر راؤنڈ کے بہت آگے تلک چلے گئے۔ وہاں ہماری موجودگی کو جرمن فوج نے بھانپ لیا۔ انہوں نے ہم پر فائرنگ شروع کر دی۔ اس کے نتیجے میں ہمارے 3 سپاہی مارے گئے۔ وہاں دلچسپ بات یہ ہوئی کہ ہمارا جو فوجی گولی سے مرتا تھا تو اس کے گرتے ہی وہاں زمین پر موجود زہریلی چیونٹیوں کے گول اس پر چپٹ جاتے۔ وہ فٹافٹ اس کی لاش کو بری طرح جھنجھوڑ کر کھانے لگتی تھیں۔ ہم زندہ فوجیوں پر وہ کم حملہ کرتی تھیں۔ کرنل کمانڈر نے ہمیں کہا کہ میرا تجربہ کہتا ہے کہ چیونٹیاں مردہ خور ہیں کیونکہ اگر انہوں نے بھرپور حملہ کرنا ہوتا تو لازماً ہم زندوں پر کرتی۔ اس نے تحقیق کی، یہ سامنے والے ایک مخصوص گڑھے میں جاتی ہیں جو کہ ان کا مرکز تھا۔ ان مردہ فوجیوں کو کھانے چٹ کرنے کے لیے یہ ان پر زہریلی بھیڑیں آتی ہیں لیکن وہ ہم زندہ فوجیوں پر حملہ آور ہو رہی تھیں۔ یہ بھیڑیں بہت لیجڑ تھیں۔ انہیں ہم مختلف علاقوں سے بھگانے کی کوشش کرتے لیکن وہ اپنا ڈسنے کا کام پورا کرتی تھیں۔ اگلے چند دنوں میں ہمارے مزید 14 سپاہی ایک آفیسر مارا گیا۔ اس وقت یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طرح اس عذاب سے جان چھڑائی جائے۔ ہم روز ان زہریلی چیونٹیوں بھیڑوں کو مارنے بھگانے کے لیے نت نئے حربے ٹوٹکے کرتے تھے لیکن ہماری تمام کوششیں ناکام ہو رہی تھیں۔ ادھر جرمن فوج نارتھ کی جانب سے پیش قدمی کر رہی تھی۔ دشمن ہماری 2.5 میل کی دوری پر آ گیا تھا۔ ہماری ہائی کمانڈ کے بریگیڈیئر سولس نے ہمیں حکم دیا کہ فوری طور پر ہائی رسک پالیسی کے تحت جرمن فوج پر بھاری ہتھیاروں اور بھاری کمک کے ساتھ حملہ کیا جائے کیونکہ اگر اس کی فوج کو فوری طور پر پیچھے نہ دھکیلا گیا تو وہ لازماً چند دنوں میں پورے ڈوما جنگل کی ریجن پر عملہ تسلط جما لے گا۔ ادھر ہماری فوج اس علاقے میں ذرا پیش قدمی کرتی تو وہاں موجود پر اثرات زہریلی چیونٹیاں بھیڑیں ہماری فوج پر بے رحمانہ وحشیانہ حملہ کرتی تھیں جس سے بہت جانی نقصان ہو رہا تھا۔ ہماری کور کے سپاہی افراد نے بغاوتی انداز میں کہا کہ وہ اپنی جانوں کو دشمن کی آگ گولہ باری میں ضرور جھونک سکتے ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو ان کیڑوں کے ہاتھوں قسطوں میں مرنے کو نہیں دے سکتے۔ ایک عجیب سا خوف ہماری فوج کے اندر پیدا ہو گیا۔ اس نازک صورتحال کے تحت بریگیڈیئر سولس بذات خود اور کرنل کمانڈر راونڈ آئے۔ بریگیڈیئر سولس نے غصے سے کہا کہ تم نے ہر صورت میں آگے پیش قدمی کر کے جرمن فوج کو پیچھے گھڑیلنا ہے۔ وہاں موجود چند جونیئر افسران اور سپاہیوں نے اس کے سامنے واویلا کیا کہ آگے پیش قدمی کرنا ناممکن ہے کیونکہ اگر وہاں پورے علاقے میں زہریلے کیڑوں چمگادڑوں نے موت کی جال بچھائے ہوئے ہیں۔ بریگیڈیئر سولس نے حکمیہ طور پر بھی ہمیں کہا کہ جو کچھ بھی ہو تم نے ہر حالت میں ڈوما سے آگے بھاری ہتھیاروں سے دشمن کی پوزیشنوں پر اندھا دھند فائرنگ کرتے ہوئے پیش قدمی کرنی ہے اور جو سپاہی آفیسر اس حکم کو نہ مانے گا اس کے خلاف آرمی رولز 1906 کے تحت کورٹ مارشل کیا جائے گا۔ اس دھمکی کے بعد ہمارے کسی بھی سپاہی یا آفیسر نے کوئی اعتراض یا آگے بڑھنے سے انکار نہ کیا۔ بہرحال بریگیڈیئر کمانڈر نے ہماری کور کو آگے پیش قدمی کرنے کے لیے 4 مزید کورز میں تقسیم کر دیا۔ ہر کور کو اضافی 100 سپاہی دیے۔ ہر کور کو ایک دوسرے سے 30 منٹ کی دوری سے آگے بڑھنے کا حکم دیا گیا، یعنی ایک فوجی دستہ آگے بڑھے گا تو دوسرا دستہ اس کے پیچھے جائے گا۔ میں آخری
टकड़ी का कमांडेंट था, जो दस्ता मेजर फॉक्स के ज़ेर निगरानी आगे किया गया। वो हमें पता चला था कि वो तकरीबन सारा का सारा जहरीली पुरअसरार चींटियों और आदमखोर भेड़ों ने चट कर लिया है। वहाँ से आने वाले शदीद ज़ख्मियों ने बतलाया कि उन्हें बड़ी बड़ी चमगादड़ों ने बुरी तरह काटा पीटा है। बकौल इनके फ़ौज के 90% नफरी चींटियों, भेड़ों, चमगादड़ों की वजह से मारे गए, जबकि जर्मन फायरिंग से एक भी फ़ौजी ना मरा। 11 कोर के तमाम सिपाहियों ने आगे बढ़ने से यकसर इनकार कर दिया। नए ब्रिगेडियर कमांडर ने हम फौजियों को जोश दिलाते हुए कहा कि क्या कल हमारे दुश्मन कहेंगे कि इत्तेहादी फौजी इतने बुज़दिल थे कि वो मामूली चींटियों भरे चमगादड़ों से डर गए। हम तो इन चमगादड़ों को पकड़ कर इसका सूप पीते हैं और इन चींटियों को अपने पैरों तले मसलते हैं। वहाँ एक नौजवान सिपाही उठा। इसने चिल्लाते हुए कहा, तुम ऑफिसर फौजी खुद तो हमें आगे आग में झुलसने का हुक्म देकर पीछे हट जाते हो। इस ब्रिगेडियर ने इससे डांटते हुए कहा कि हम ऑफिसर्स का काम तुम जी ओ को हुक्म देना होता है। जूनियर कमिश्नर ऑफिसर ने इस सिपाही को कहा कि मैं तुम्हारे खिलाफ इस गुस्ताखी पर कोर्ट मार्शल की सिफारिश करूंगा और तुम्हें संगीन सज़ा दिलवाऊंगा। वहाँ अच्छी खासी बदमज़गी हो गई, लेकिन वहाँ फ़ौजियों से मुतालबा किए जाने लगा कि उन्हें सिपाही लिबासी जालियाँ और जिस्म पर मलने वाले ऐसे केमिकल दिए जाएंगे जिससे हर मुमकिन तौर पर इन चींटियों, भेड़ों, चमगादड़ों से दूर रहा जाए। ब्रिगेडियर ने इस मुतालबात तजावीज़ को तस्लीम करते हुए हामी भर ली। इसने 2 रोज़ बाद बड़ी मिकदार में जालीदार लिबास, हाथों माथे पर लगाने वाला ऐसा केमिकल मंगवा कर दिया जिससे हर किस्म के जहरीले कीड़े चमगादड़ों और दूर भागते थे। बहरहाल जब बकौल मेजर फिल्डॉन का फ़ौजी दस्ता इनकी क़यादत में डूमा के जंगली इलाके से आगे बढ़ा तो इन जहरीली चींटियों भेड़ों ने उन्हें तंग ना किया और ना ही अगले 3 मील तलक कोई चमगादड़ नज़र आई। लेकिन जैसे ही वो मुनीरा के इलाके में पहुँचे तो वहाँ हमारे तकरीबन 14 सिपाहियों पर ऐसा ज़बरदस्त अचानक पुरअसरार तरीके से चींटियों ने हमला किया कि वो बेचारे फ़ौरन मर गए। उन्होंने जूं तलक की आवाज़ ना निकाली। ये चींटियाँ बारीक जाली के सुराखों से हमला आवर होती थी। इस वाक़े से फ़ौज में खौफ सरामगी की कैफियत तारी हो गई। बकिया सिपाहियों को इनकी जानलेवा हमलों से बचाना ज़रूरी था। इनके लिए मैंने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो मुनैरा से नौसल की जानिब से पेशकदमी करे। हालांकि इस इलाके के बारे में मुझे कोई ज़्यादा मालूमात ना थी। यहाँ का रास्ता पसंद करना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मैंने अपनी गैर समझी की वजह से नौसल के जंगलात में डाल दिया गया। हवाइयों के हमारी फ़ौजी जेब नौसल के जंगलात में आगे बढ़ी तो वहाँ तकरीबन 2000 के करीब बड़ी बड़ी चमगादड़ों ने भयानक आवाज़ों के साथ हम पर हमला कर दिया। ये चमगादड़ें हमारी टखनों पर हमला आवर होकर इस जिस्म के हिस्से को काटती थी और फिर ज़ख्मी सिपाहियों का खून भी नहीं रुकता था। इन चमगादड़ों के पीछे भड़े आईं और इन ज़ख्मों पर बैठकर इनसे रस्ता खून चूसती। इनको हम अफरा तफरी में हाथों को मार कर भगाने की कोशिश करते, लेकिन मजाल है कि वो अपनी जगह से टस से मस होते। हमारी सिपाही दूर से कराहते चिल्लाते वो बेबसी की मौत मरते रहे। बिला आखिर फ़ैसला ये हुआ कि नौसल कैलेट दूसरा दस्ता जो आगे बढ़ रहा था, इनको आहिस्ता आहिस्ता स्पेशल केमिकल लगा कर आगे पेश कदमी करनी चाहिए। जो केमिकल हम इन हशरात कीड़ों से बचने के लिए लगाते थे वो इस ज़माने में भी बहुत महंगा था। 2 रोज़ में हमारी फ़ौज ने सिर्फ आधा मील पेश कदमी की थी। खूनी चमगादड़ें काहे बगाहे गोल की सूरज में हमला करती थी। ये चमगादड़ें अपने नोकीले दांत सिपाहियों के टखनों गोडों में पेवस्त कर देती थी और इनको हम ज़रबे आग लगा कर भगाने की कोशिश करते, लेकिन वो अपना खूनी काम ज़रूर करती थी। मैंने अपने 20 सिपाहियों को हुक्म दिया कि इनमें चमगादड़ों, खूनी भेड़ों,
بھیڑیوں چینٹیوں کے گول کے مشکوک چھتوں تھکانوں پر فاسفورس فوڈ ڈالیں۔ میرا یہ خیال تھا کہ اس طرح ان ظالم حشرات آدم خور پرندوں کے ٹھکانے جل جائیں گے۔ ہمارے جو سپاہی ان کے ٹھکانے تباہ کرنے جاتے وہ واپس نہ آتے۔ ان کے کھائے ہوئے ڈھانچے نظر آتے تھے جنہیں دیکھ کر ہماری ٹھکٹھکی بن جاتی تھی۔ ادھر جرمن فوج کے چند فوجی ڈوما کے جنگل میں ہمارے بہت قریب آ گئے تھے۔ ہمیں انٹیلیجنس رپورٹیں مل رہی تھیں کہ آگے بڑھتی جرمن فوج کے 9 سپاہی ایک آفیسر کو آدم خور چمگادڑیں چٹ کر چکی ہیں۔ ان کی جانب سے فائرنگ کا سلسلہ رک گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شاید انہیں اس بات کا ادراک ہو گیا تھا کہ آگے بڑھ کر انہیں خونی بھیڑوں، آدم خور چمگادڑوں اور زہریلی چیونٹیوں کا ہاتھ بہت جانی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ادھر ہمارے بریگیڈیئر کمانڈ سے آرڈر ملا کہ پورے نارتھ ایریا کو ہائی پریننگ پاؤڈر چھڑک کر مکمل طور پر جلا دیا جائے۔ اس کے لیے بریگیڈیئر ہائی کمانڈر کی جانب سے 120 مزید سپاہیوں کی نفری صرف اسی کام کے لیے بھیجی گئی، لیکن بدقسمتی سے ان میں سے 21 سپاہی زندہ بچ سکے۔ ان کو بھی آدم خور چمگادڑوں نے اپنے عتاب کا نشانہ بنا لیا، مار ڈالا۔ بقول میجر فیلڈون مجھے اور میرے ایک سپاہی کو زہریلی بھڑوں نے کاٹا تھا۔ میرے ساتھی سپاہی کا جسم اتنا سوج گیا تھا کہ وہ پہچانا نہیں جاتا تھا۔ وہ شدید درد سے چلاتا چلاتا بے بسی کی موت مر گیا۔ اس پر کسی دوائی ٹوٹکے کا اثر نہ ہوتا۔ میں صرف اس لیے زندہ بچ گیا تھا کہ مجھے جس بھیڑیے نے ڈسا تھا وہ ابھی جوان نہ تھی۔ اس کا زہر کچا تھا۔ میری ہڈیوں میں ایسی تکلیف کھولن ہوتی تھی کہ میں ڈاکٹروں سے کہتا تھا کہ مجھے زہر کا ٹیکہ لگا دو، میں یہ تکلیف برداشت نہیں کر سکتا۔ جنگ کے بعد جرمن، انگلینڈ، فرانس کے ماہرین نے ہم فوجیوں کے ساتھ پورے ڈوما راؤنڈ نارتھ کے جنگلات کا بغور معائنہ کیا۔ ہم لوگ ان ماہرین کی قیادت میں ان علاقوں میں گئے جہاں یہ خونی آدم خور زہریلی چیونٹیاں، بھیڑیں، چمگادڑیں موجود تھیں، لیکن وہاں حیرت انگیز بات یہ ہوئی کہ وہاں ان کا کوئی نام و نشان نہ ملا، اور نہ ہی ان پراسرار حشرات پرندوں نے ہم پر حملہ کیا۔ یہ خونی مخلوق نہ جانے کہاں گئی، اس کا آج تک علم نہ ہو سکا۔ محترم ناظرین، ایسے ہی ہارر سٹوریز، ناولز میرے چینل پر موجود ہے، ضرور دیکھیے گا۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کرا سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والا نیا واقعہ آپ تک پہنچ سکے۔ بیل آئیکن لازمی دبائیے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔